دنیا میں جادوگر نے سب کو جمع کیا، اور جب وہ جادوگر جمع ہوئے تو وہ کیا کر رہے تھے سامنے؟ وہ تو باطل تھے، وہ غلط کر رہے تھے، لیکن ان کی وہ غلطی ان کے لیے فائدہ ہو گئی، اور انہیں پتہ چل گیا کہ یہ نبی ہے اور یہ حق پہ ہے، اور ادھر ہی انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو کبھی کبھی کوئی آپ کے لیے جو ہوتی ہے وہ قضا جو ہوتی ہے وہ آپ کے لیے خود کے لیے بھلی ہوتی ہے، وہ موسیٰ کے لیے نہیں تھا، ان کے لیے بھلا علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ اور پھر کبھی کبھی کوئی قضا ایسی ہوتی ہے جو آپ کے رشتہ داروں کے لیے بھی بھلی ہوتی ہے، آپ کے اہل عیال کے لیے بھی بھلی ہوتی ہے، صحیح؟ تو یا جو آپ کے ماننے والے ان کے لیے بھلی ہوتی ہے، صحیح؟ جیسے پورے قوم عاد پوری پر وہ ہوا چل رہی ہے، 70 people with سیدنا ہود علیہ السلام are protected، اور ایک سرکل میں، تو کبھی کبھار آپ کے ساروں کے لیے، صحیح، جو آپ کے ساتھ جڑے ہیں ان کے لیے وہ قضا خیر میں ہوتی ہے، ان کو اور کیسے خیر تھا ان کے لیے؟ اس لیے کہ ان کا اعتقاد اور بڑھ رہا تھا، جب وہ سامنے اڑ رہے تھے، کھجوروں کے ساتھ اڑ رہے تھے قوم عاد کے لوگ، اور وہ یوں ہوا میں تھے، اور یہ اس طرح سکون و امن اور راحت میں کھڑے تھے، ہوا کچھ بھی نہیں کر رہی، تو یہ ان کے لیے خیر تھا، ایسی قضا جو ان کے ایمان کو بڑھا رہی تھی، اور سیدنا ہود کو نہیں، ان کے ریلیٹیوز کو یہ فائدہ تھا، ساروں کو جو ان کے ساتھ تھے اور ان پہ ایمان رکھنے والوں۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کی کشتی ان کے لیے، ٹھیک۔ تو کبھی کبھی جو قضا ہوتی ہے یعنی فیصلہ اللہ کا، کبھی کبھی جو دنیا کی ظاہری تو آپ اس پہ بہت سی ڈیبیٹس کر رہے ہوتے، یوں تھا، غلط ہو گیا، ہو گیا، لیکن اس میں ساری جو بھی ان سے کنیکٹ ہوگا، جو بھی اس کے لیے اس میں فائدہ ہوگا۔ تو کربلا وہ ایسے اللہ تعالیٰ کا قضا و فیصلہ تھا جس کے لیے خدا نے پوری امت محمدیہ کو جو اس درد میں شریک ہو جائے اور آنکھ کو رونا شروع کرا دے اس میں، اور دل میں یہ نرمی پیدا کروا دے اور یہ درد پیدا رکھے، تو وہ اپنے نبی کے بچوں کے درد میں شریک ہوتا ہے، اس کی نجات ہو جاتی ہے، سب کے لیے بھلا ہو گیا، یہ ایسی قضا تھی۔ تو اس کو کیوں کہتے ہیں کہ سوئی القضا، اس کو ہٹا دو، نہیں، اس میں سب کا بھلا ہونا ہے۔ تو امت یعنی کہ ہم وہ امت ہیں جسے درد سوغات میں دیا جا رہا ہے، آقا علیہ السلام اپنے بچوں کے ذریعے دے، یعنی بیسٹ طریقے سے دے کہ میرے اولاد آپ کو وہ ایک تکلیف آزمائش وہ برداشت کریں گے، اور تمہیں ان کے درد میں ان کی محبت کو اپنے سینے میں رکھنا، صحیح؟ تو اسی لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ یہ درد ہی تو سب کچھ ہے، تبھی تو میں حسین سے جڑا تو درد آیا، قرآن کی رمز کھل گئی، رمز قرآن از حسین آموختے، صحیح؟ تو امام حسین پوری پرسنالٹی درد دکھ غم اس پہ ہے، صحیح؟ کوئی غیر بھی پڑھے گا تو رو جائے گا اگر اس کے اندر احساس ہو غیرت، صحیح؟ تو یہ اصل میں یعنی کہ ہماری جو اندر جو سختیاں آ گئی ہیں نا کہ ہم خود ساختہ اب اپنے جو ہے وہ اعتقاد بنا لیتے ہیں، اور کسی کو جو چاہے اپنے جو ہے وہ کہہ دیتے ہیں، اور کسی کے لیے کچھ بھی سوچ لیتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ان لوگوں سے جڑنا۔ تو رومی نے فرمایا کہ منسوخ ام نزد من بیا بسوزی، لکڑی جو ہوتی ہے، ایک اور آگے اس کے ساتھ دوسرا وشے، رومی فرمایا ہم وہ لوگ ہیں جنہیں وہ عشق کی آتش لگی ہے، تم مجھ سے جڑو گے تمہیں بھی لگے گی۔ آگ کا کام کیا ہوتا ہے؟ جب قریب ہو جاؤ گے لگ جاتی ہے، اس کا خوبصورت بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو علامہ اقبال کیا فرماتے ہیں کہ از حسین رمز قرآن از حسین آموختیں ز شعلہا، ان کے جو امام حسین علیہ السلام کی ز شعلہا آتش اندوختیں، ہم نے امام حسین کے جو امام حسین ایک عشق کی آتش ہیں جو روشن ہے، اور ہم نے ان سے شرر حاصل کی۔ جب شرر حاصل کرنے والا وہ جو ہے وہ شاعر مشرق ہو جائے تو پھر جو آتش عشق ہوگا وہ کون ہوگا؟ پھر اس کی شان کیا ہوگی؟ امام حسین، صحیح؟ تو یہ جو شے ہے اس پہ مولانا روم نے آخر میں اس کو کس طرح سم کیا، وہ میں ایک شعر سے اینڈ کرتا ہوں اس پہ، اور حدیث بھی سنا جاؤں، بخاری شریف میں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کے بیٹے ان کے شہزادے
حزن پہ بات نہیں ہوئی آج، ورنہ قرآن کریم سے حزن پہ اگر ہم آتے تو عجیب واللہ. تو آقا علیہ السلام کے جب بیٹے سیدنا ابراہیم بن محمد علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کا انتقال ہوا، امر الہی تھا، کیونکہ ما کان محمد ابا احد من الرجال ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ خاتم النبیین خدا نے کرنا تھا، اسی لیے ان کے ساتھ اولاد. اور بیٹا کیوں دیا؟ کیونکہ آس بن وائل اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ اس نے یہ بکواس کی کہ انہ رجل ابتر. صحیح، آقا علیہ السلام کو ابتر، مازال ابتر عربی زبان میں اسے کہتے ہیں جس کی نرینہ اولاد نہ ہو، ظاہر پھر وہ نسل نہیں چل سکتی. تو آقا علیہ السلام کے لیے جب یہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. حبیب کو بولتا ہے تیرا دشمن ابتر ہوگا. کمال ہے. اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، تیرا جو دشمن ہوگا وہ بے شک وہی بے نسل ہوگا. یزید کی نسل ہے، ابھی کوئی کہتے ہیں میں یزید کے خاندان سے ہوں، کوئی ہے دنیا میں اس وقت موجود؟ اور حسینی دیکھا ہے، حسینی جو ہیں امام زین العابدین سے جو چلے ہیں، ایک فرزند رہا، اس سے ایک امام زین العابدین کربلا میں ایک بچے، اور ان سے دیکھیں ساری دنیا میں آج امام حسین یعنی آقا علیہ السلام کی نسل موجود ہے، سادات و سید موجود، گلی گلی کچھ کچھ موجود. یہ اندازہ لگائیں. تو یہاں پر آقا علیہ السلام کے جب شہزادے دینے کا اس لیے مقصد تھا کہ یہ بتایا جائے کہ خدا نے انہیں نرینہ اولاد دی تھی، اور پھر لی اس لیے کہ وہ خاتم النبی. صحیح، یہ دونوں میں یعنی تھا. اچھا، پھر آقا علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. بخاری شریف میں حضرت البخاری، اور فرمایا کہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف تھے، انہوں نے کہا کہ آپ رو رہے ہیں یا رسول اللہ. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو دمع العین، آنکھوں کے آنسو، دمع العین وحزن القلب، یہاں بھی حزن ہے، بخاری لفظ حزن ہے کہ آنکھوں کے آنسو اور دل کا غم، انہا رحمت من اللہ. مولانا نے کیا فرمایا؟ جہاں پانی ہوتا ہے وہ زمین سرسبز اور آباد ہوتی ہے، اور فرمایا ہر کجا آب رواں سبزہ بود، آب رواں ہو جہاں بھی تو وہاں سبزہ ہوتا ہے سرسبز. ہر کجا اشک رواں رحمہ بود، جہاں آنسو بہ رہے ہوتے ہیں وہاں دل میں رحمت ہوتی ہے. آقا علیہ السلام نے دل، آنکھ کا آنسو اور دل کا رونا کس کے لیے؟ اپنے محبوب کے لیے، غیر نہیں، محبوب. صحیح. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا محبوبیت میں اگر تمہیں اپنے والدین، سب سے زیادہ محبوب والدین ہونے چاہیے. صحیح. آپ کی پھر اولاد، آل عیال ہونی چاہیے. صحیح. اور پھر آپ کے جو ساتھ احسان کریں، جو بھلائی کریں، وہ لوگ ہونے چاہیے. صحیح. لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، ان سب کو نیچے کر دو، ان کو پست کر دو. محبوبیت میں اگر تمہیں کسی کو محبوب بنانا ہے تو لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. بخاری شریف میں 4 جگہ یہ حدیث ہے کہ اپنے والدین، اپنے اولاد، اپنی ساری جو لوگوں نے جو تم سے بھلائی کی ہے، جو ناس جمی ہے، سب سے زیادہ محبوب جب تک تم اپنے نبی، اپنے آقا، اپنے محبوب، اپنے حبیب، اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کرو تب تک تم مومن ہو ہی نہیں سکتے. تو حبیبیت، محبوبیت یہ ہے. صحیح. تو علامہ فرماتے ہیں کہ ہم نے وہ شرر حاصل کی. تو اقبال کہتے ہیں، رومی فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی میں رومی بولنا چاہتا ہوں اور اقبال کہہ دیتا ہوں. صحیح. اور میں سوچتا ہوں کہ میں غلط نہیں ہوں. مجھے پھر یاد آتا ہے کہ وہ اس طرح ان کے افکار ملے ہوئے ہیں. تو مولانا روم فرماتے ہیں کہ موم و حیزم چون فدائے نار شد، موم اور لکڑی، ان کو جب آگ، موم بتی کو جب آگ دیتے ہیں صحیح تو وہ روشن ہوتی صحیح، اور اس کے بعد لکڑی، سوکھی لکڑی، اس کو جب آپ آگ میں رکھتے ہیں تو وہ روشن ہوتی.
فرمایا منہ موہدم چون فدائے نار شد، جب ان دونوں کو نار آگ کے فدا کیا جاتا ہے، ذات ظلمانی یہ او انوار شد، ان کی جو ظلمتوں والی، لتخرج الناس من الظلمات من النور، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تو اس لیے بھیجا، اب وہ حبیب بنانا ہوگا نا، کیونکہ وہی تو آئے ہیں ہمارے لیے، اب لوگوں کو ظلمتوں سے، صحیح، حسد، بغض، کفر اور ہر طرح کی برائی، ان کی ظلمتیں اندھیروں میں پڑے ہوئے ادھر سے نکالیں اور ان کو محبت، ادب، حیا، اخلاق اس کے نور کی طرف لے کر، صحیح۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ پہلے لکڑی میں کوئی روشنی نہیں ہوتی ہے، وہ جامد ہے، صحیح، اور اس کے بعد اس کو جب آگ سے آپ صحبت دلاتے ہیں تو پھر اس کی ذات میں بھی روشنی آ جاتی ہے اور وہ مشعل بن جاتی ہے اور جہاں جائے دوسروں کو روشنی دے رہی۔ تو رومی نے فرمایا جو اہل اللہ ہیں، صالحین ہیں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ جب ایمان اور تقوی آتے ہیں تو یہ دولت ہے، صحیح، دولت ہے تو اس کی محافظ حفاظت بھی چاہیے، کیونکہ جب دولت آتی ہے تو پھر ڈکیت اور چور بھی آتے ہیں، تو پھر کیا کرنا ہے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ جوڑ جائے۔ جب سچوں کے یعنی صحبت صالحین اور صادقین اہل اللہ کاملین کرو گے تو پھر تمہارا تقوی بھی برقرار رہے گا اور مجلہ ہوتا جائے گا، پالش ہوگا اور محفوظ رہے گا، اور تمہارا ایمان بھی مجلہ اور مصفہ ہوتا رہے گا اور محفوظ رہے گا، اور اس پر تمہیں خاتمہ ہوگا۔ تو رومی کہتے ہیں اس کا مقصد یہ نکلا کہ ہمیں، تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ان کی بات سے اختتام کرتے ہیں رضی اللہ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ اطلبوا طبیبا یطب امراض قلوبکم، اپنے لیے ایسا طبیب اور ایسا حکیم، جیسے سر درد کے لیے، آپ کی اسکن کے لیے، بونز کے لیے، قلب کے لیے، آنکھوں کے لیے، ہر کوئی علیحدہ اس کی ڈپارٹمنٹ ہے، علیحدہ ڈاکٹرز ہیں، صحیح، کڈز کا اسپیشلسٹ علیحدہ ہے، صحیح، کارڈیولوجسٹ ہے، سائیکولوجسٹ ہے، آپ کا آپتھالمولوجسٹ ہے، ہر فیلڈ کے لیے آپ کا علیحدہ علیحدہ ڈاکٹر ہے۔ اسی طرح ایک ایسا طبیب اور ایسا حکیم اور ڈاکٹر ڈھونڈو جو تمہارے دل کے امراض کا علاج کرے، دل کی ڈیزیزز، دل کے اندر جو برائیاں ہیں ان کو ختم کرے، اور اس دل کو وہ احساس پیدا کرنے پہ یعنی کہ اس کا حامل بنائے کہ یہ آپ کو رونا سکھا دے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو جو ہے وہ ہر طرح وہ جو چاہتے ہیں، وہ جو چاہتے ہیں جو ہے وہ مولانا روم اور وہ جو محبوب علیہ السلام اور ان کے صحابہ چاہتے ہیں، اس منہج پہ چلنے کی توفیق اور وہ جذبہ نصیب فرمائے۔ میں نے آپ سے بہت کچھ سیکھا، جزاک اللہ۔